بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے۔ ہاں جی، آج میرا ٹاپک ہے، بہت ہی اہم مخلصانہ مشورہ ہے، اور وہ مشورہ ہے حق خطیب کے لیے، پیر حق خطیب کے لیے مشورہ ہے مخلصانہ، کہ وہ اس مشورے پر عوام کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ان کو پیغام ہے، ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنے، کیونکہ وہ پکڑے تو گئے ہیں، اپنے گناہوں کا ان کا جو پردہ ہے وہ چاک ہو گیا ہے، فاش ہو گیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے ہر شخص کے گناہ، دنیا میں بھی کچھ لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو جو انہیں ظاہر کر دیتے ہیں یہ بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اقرار الحسن نے آخرکار ان کے جو گناہوں کا پردہ تھا فاش کر دیا۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ بچ تو نہیں سکتے، نہ سزا سے بچ سکتے ہیں، بدنامی بھی بہت ہو چکی ہے۔ جن لوگوں کو، غریب مجبور بے بس لوگوں کو انہوں نے جس طریقے سے لوٹا، جس طریقے سے انہوں نے اتنی جائیدادیں بنائی، 11 ارب کی جائیدادیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں، وہ بنائی، اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ یہ ان کی ہیں، انہوں نے لوگوں سے وصول کی۔ اس کے علاوہ جو بھی سونا، چاندی، ہیرے اور محلات اور گاڑیاں وغیرہ ہیں، اور بھی جتنا پیسہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اب کیونکہ یہ بچ تو سکتے نہیں ہیں حق خطیب صاحب، تو ان کے لیے ہمدردانہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کر لیں، اپنے جرم کو قبول کر لیں، دنیا کے سامنے معافی مانگیں، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کے بے بس اور مجبور مریض آتے تھے، اور کس کس حالات سے گزر کر، کس مجبوری کے ساتھ، اور کس طرح قرضے اٹھا اٹھا کے اور پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کا انہوں نے اس کی فیسیں ادا کی، اور دم کروانے آتے تھے اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا، اور مایوس ہو کر چلے جاتے، کئی کئی چکر لگاتے وہ۔ تو اب یہ کس کس طریقے سے انہوں نے کن کن لوگوں سے کیا کیا نکلوایا، یہ تو رب جانتا ہے اور حق خطیب صاحب جانتے ہیں۔ اقرار الحسن نے تو پوری کوشش کر ڈالی ہے انہیں بے نقاب کرنے کی، مزید بھی وہ ان کے گھر جانے کا پروگرام رکھتے ہیں، اور مزید بھی ان کے کارنامے سامنے آ جائیں گے۔ تو حق خطیب صاحب کو بہت ہی سب لوگوں کی طرف سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے جرم کو قبول کر لیں، اپنے گناہ کو قبول کر لیں، اور جتنی بھی رقم آپ نے لوٹی ہوئی ہے وہ ان لوگوں کو واپس کر دیں، اور فلاحی اداروں کے نام کر دیں تاکہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس سے آپ کے ضمیر کو، کچھ تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں شاید آپ کی معافی ہو جائے، شاید ان لوگوں کے جن کے دلوں سے آپ کے لیے بد دعائیں نکل رہی ہیں حق خطیب کے لیے، ان کے تڑپتے دلوں کو کچھ سکون مل جائے۔ تو حق خطیب کے کو یہ ہم بہت ہی مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں سب لوگ، کہ اب آپ نے جو بھی کرنا تھا کر لیا، جو بھی آپ نے گناہ کرنے تھے اللہ نے اب آپ کو بے نقاب کر دیا ہے اقرار الحسن کے ذریعے۔ زمین پر تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اب آپ کی اصلیت کیا ہے، لیکن اگر آپ کو موت آ گئی، موت تو برحق ہے، تو ان لوگوں کے جن کے حق آپ نے کھائے ہیں، تو وہ آخرت میں حق خطیب کے گلے کا توق بن جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ دنیا میں ان سب سے معافی مانگ لیں، اور ان کی لوٹی ہوئی رقم انہیں واپس کر دیں، اور باقی جو رقم ہے وہ فلاحی اداروں کے نام کر دیں، تاکہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد ہو سکے، اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ جو آپ نے گناہ کبیرہ کیے ہیں،
گناہ صغیرہ کیے ہیں ان کا کفارہ ادا کریں، لوگوں سے معافی مانگیں، اپنے جرم کا اقرار کریں، خدا کے آگے روئیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اگر آپ کی جان نکل گئی اور لوگوں نے معاف نہ کیا تو آخرت میں کیا حال ہوگا اور کیا انجام ہوگا۔ ذرا یہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچیں کہ یہاں تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آخرت میں جب میزان کھولا جائے گا، عمل تولا جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ کے سارے کارنامے اور دھندے پیش کیے جائیں گے، اور اس روز تو پھر معافی نہ ملی تو کیا ہوگا، اور کتنی کڑی سزا ہوگی جو دنیا کی سزا کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم سب کی طرف سے مشورہ ہے حق خطیب صاحب کو کہ پلیز خدا را اس پر غور کریں اور ابھی اپنے جرم کو قبول کر کے سب لوگوں سے معافی مانگے جنہیں آپ نے لوٹا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔